السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک، فرسٹ کلاس. یقیناً میں بھی فرسٹ کلاس ہوں. اور جیسا کہ آج ہم لوگ جا رہے ہیں صبح سے شام کے لیے کراچی، جبکہ میں رہتی وہاں ہوں اور آج کل جو میں حیدرآباد میں ہوں، تو اب مجھے یہ بتانا پڑتا ہے کہ مجھے جانا ہے کراچی. تو فوروا نے کہا کہ مما چلنا ہے، اور مجھے سلیپر جو ہے گلف سے لینی ہے، میرا دل کر رہا ہے. اور بہت ساری برانڈس ہیں جو یہاں نہیں ملتی. ہم لوگوں نے ایک یوٹیوب پہ دیکھا تھا جو گلف سے بہت اچھی چیزیں ملی تھی، اور تھوڑا پرسنل کام بھی تھا، تو میں نے کہا کہ یہ سارا ہم لوگ جو ہے اتار کے آ جاتے ہیں، اور اس طرح یہ ہوگا کہ کام بھی اس کا ہو جائے گا اور ٹینشن بھی اتر جائے گا. ابھی وہ جو ہے گئی ہے اپنا مارٹ میں، کوئی ایک دو چیز لے کے رکھی رہے سفر کے دوران، کہیں بھی کچھ بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو ایک دو چیز ہوگی تو آسانی ہو جاتی ہے. پیٹرول ہم لوگوں نے بھروا لیا ہے، اور ہم تاج والے سے بھرواتے ہیں یہاں حیدرآباد سے، کیونکہ اس کا پیٹرول بہت اچھا ہوتا ہے. سو یہ چیزیں میں آپ کو دکھا سکتی ہوں، مجھے لگ رہا ہے کہ میں دکھا سکتی ہوں. جیسا کہ ابھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہم لوگ کیسے خوشی خوشی کراچی کے سفر کے لیے تیار تھے کہ ہمیں بڑا مزہ آئے گا، ہم بڑا انجوائے کریں گے، اور روزہ بھی تھا، اور روزے میں ہم لوگ جا رہے تھے. اب کچھ ہی دن بچے تھے عید میں، کچھ چیزیں تھیں، کچھ پرسنل کام تھا تاکہ اتار کے ہم آئیں گے. ہمیں نہیں معلوم تھا کہ اتنی خوشی سے ہم جا رہے تھے اور اچانک پتہ چلا کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا. اور اس ایکسیڈنٹ میں یوں سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے جو منظر دیکھا تھا میں بتا نہیں سکتی. بس میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ نے کوئی نیکی کی تھی کہ اس کے بدلے میں ہمیں بچا لیا تھا. بہرحال اس فیز سے بھی نکل آئے، لیکن اس فیز میں ہمیں جو 3 مہینے 4 مہینے ہم لوگوں نے 4 ماہ جو ہم لوگ نے تکلیفوں کے گزارے تھے، جو ہم نے اپنے پرائے کی جو ایک پہچان کہتے ہیں نا، جب آپ کو خوشی ہوتی ہو تو سب آپ کے ہوتے ہیں، لیکن جب درد اور تکلیف میں کہ کون اپنا کون پرایا، اور کس طرح کا بیہیویئر تھا، اور جن جن کے ساتھ آپ نے اچھائیاں کی تھیں ان کے لیے آپ کام آئے تھے، آپ لوگوں نے اچھا کیا تھا، انہوں نے کس طرح سے ڈبل ڈاج یا یوں کہیں کہ اپنے رویے اور طریقے جو دکھائے تھے، یقین کریں میں بتا نہیں سکتی. اور مجھے یہ تو افسوس نہیں ہوا کہ میں نے نیکی کیوں کی تھی، کہ میں نے ان کے لیے بھلائی کیوں کی تھی، کیونکہ میں نیچر یا عادت سے مجبور ہوں. لیکن یہ ضرور تھا کہ اس ایکسیڈنٹ نے ہمیں مضبوط بنا دیا، ایسے لوگوں سے جان چھڑوا دی اور ان کی چہرے دکھا دیے جو اتنا مطلب منہ پہ مٹھاس رکھ کر اندر سے اتنے ہمارے لیے برائیاں. یا میں نہیں بلیو کرتی ان چیزوں پہ کہ علم ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. ہاں ٹھیک ہے، ایک قرآن میں ذکر ہے، لیکن اللہ نے صاف واضح کہا ہے اگر تم اعتبار کرو گے تو میں تمہیں اسی گمان میں رکھوں گا، لیکن اگر تم اعتبار نہیں کرو گے، یقین رکھو گے، تو میں اسی طریقے سے. تو آیت الکرسی ہے، 4 کل ہیں، آپ پڑھو اور راستے ہی راستے نکل آتے ہیں. لیکن ایک چیز ہے کہ یہ بھی قرآن شریف میں ہے کہ علم بھی ہوتا ہے، حسد بھی ہوتا ہے، اور نظر بھی لگتی ہے، اور ایک کرودھ جس کو کہیں کہ آپ کو دیکھ کر کسی کی آنکھیں یہ ہو جائیں کہ یہ خوش کیوں ہیں. یہ تو خوش ہونا تو بہت بڑی بات ہے، اگر کسی کا ناخن گول کٹنگ میں خوبصورتی سے ہو جائے، اس کا گول کیوں کٹا، میرا کیوں نہ کٹا. تو یاد رکھیے گا جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی کسی چیز میں خوش نہیں ہوتے، وہ یہی کہتے رہتے ہیں کہ نہیں ہمارے ساتھ تو کبھی اچھا نہیں ہوا. وہ کھا رہے ہوتے ہیں، پی رہے ہوتے ہیں، گھوم رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیشہ ان کی جو نظریں ہوتی ہیں کسی اور پہ ہوتی ہیں کہ یہ تو کتنا گھوم رہے ہیں، یہ تو کتنا اچھا کھا رہے ہیں، یہ تو کتنی اچھی لائف گزار رہے ہیں. ہر لائف ہر جگہ پہ اللہ نے اگر جس کو دی ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے، بہت خوبصورت ہوتی ہے. صرف فرق اتنا ہوتا ہے کہ آپ ان چیزوں کو سمجھیں اور اس طریقے سے چلیں تاکہ آپ کی لائف بھی آسان رہے. جتنی ہم خواہشات کو بڑھاتے ہیں اتنی ہمیں تکلیفیں بھی بہت آتی ہیں. تو ان تکلیفوں سے اگر بچنا ہے تو ایک چیز کا خاص خیال رکھیے گا، آپ اپنی خوشی میں خوش رہنا سیکھو، اپنے جتنی چادر ہے اسی میں پاؤں پھیلاؤ، تو یقین کریں آپ کو کبھی بھی تکلیف نہیں آئے گی. تو ہم لوگ بہت انجوائے کر رہے تھے. یہ باتیں تو اپنی جگہ پہ ہوئیں. اب یہ ساری میری جو میں نے اس میں کلپس لگائی ہیں وہ ان 4 ماہ میں 2 عیدیں بھی آ گئیں، جس میں میرے نیس نیفیوز کی اور جو ہے وہ ان کے ساتھ اپنی بہنوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، بہنوئیوں کے ساتھ جس طریقے کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کیا، جتنا انہوں نے مجھے ویلکم کیا اور کیئر کیا، تو وہ دن بھی بھلا ہی نہیں سکتے بندہ. اور میں تو ویسے بھی اس معاملے میں بڑی ٹچی ہوں کہ اپنی فیملی، اپنا کام، اپنا گھر، اپنا خاندان، اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز نہیں ہوتی. تو یاد رکھیے گا اپنوں کے لیے ہم اچھا کریں گے تو ریٹرن میں بھی وہی آتا ہے. اب تکلیفیں یہ وہ تو اللہ کہتا ہے پھلدار درخت کو میں ویسے بھی جھکا ہوا رکھتا ہوں. تو کیونکہ میری اماں اور ابو کی ڈیتھ ہو چکی ہے تو سب سے بڑی میں تھی بہن بھائیوں میں، تو سارے بہنوئی سے لے کے وہ جو مجھے عزت رتبہ دیتے ہیں وہ اپنی ساس کی جگہ پہ رکھتے ہیں. تو یہی میرے لیے آنریبل بات ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میرے لیے میرے بہنوئی کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارا فیصلہ حتمی فیصلہ ہوتا ہے، تم کچھ بھی کر لو، تمہارے خلاف کوئی نہیں جاتا، جو تم کہتی ہو لاسٹ میں وہی ٹھہرتا ہے. بھلے کوئی کتنا بھی بھاگ رہا ہو، کتنا بھی رو رہا ہو، کوئی بھی کر رہا ہو، لیکن وہ آخر میں یہی آ کر کہتا ہے نہیں آپ باجی صحیح کہہ رہی تھی.
ہمیں وہی کرنا چاہیے جو آپ کہتی ہیں، کیونکہ ہمارا رونا فضول تھا، ہم ضد کر رہے تھے اس چیز کے لیے جو فضول تھی، جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اب یہ سسٹم چل رہے تھے، پھر میرے جو ہے نیفیو کی جو ہے قرآن شریف انہوں نے پورا کیا تھا، تو اس کے بھی لیے ہم لوگوں نے اس کو ہار پہنایا اور گیدرنگ بھی کی، کھانا پینا سارا سسٹمائز کیا، بڑا اچھا لگا، بڑا مزہ آیا۔ اور اس کے بعد مزے کی بات آپ کو یہ بتاتی ہوں، پہلی عید تھی، ہم لوگ جو ہیں اس طرح تکلیف میں تھے، میرا وہی نیفیو چھوٹا سا وہ ابراہیم، وہ گیا کوئی باہر سے کوئی وہ بجانے والے جا رہے تھے تو ان کو پکڑ کے لے آیا سندھی میوزک پہ۔ بچے سارے ہمارے گھر کے آگے اس طرح کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے میری آنی کا اور میری نا کزن کا عاطف فروا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ اللہ نے ان کو زندگی دی ہے تو وہ بچ کے آ گئی ہیں، تو ہم اس خوشی میں یہ ڈھول بجوائیں گے۔ یقین کریں ان کو جو عیدی ملی تھی وہ ساری کی ساری دے دی، الٹا بڑوں سے بھی لے کر ان کو دیا۔ تو وہ میں بھی چلتے چلتے آ کر کھڑی ہو گئی تھی کہ آ کر دیکھوں، اور میں نے بھی چھوٹی ان کی ویڈیو بنائی بھی اور کھڑی ہو گئی اور دیکھتی رہی۔ اور یقین کریں وہ منظر یہ آپ لوگ بھی دیکھیں، بہت انجوائے کیا، بہت مزہ آیا۔ یہ آپ نے دیکھا کہ کتنا انجوائے کر رہے تھے، کتنا مزہ کیا ان لوگوں نے، لیکن یہ ٹائم جو گزرا نا، میں اس کے بارے میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر پا رہی، اور نہ ہی کر سکتا ہے کوئی بھی، کہ وہ ٹائم اپنوں کے ساتھ، کیونکہ یہ 3-4 ماہ ہم لوگوں نے جو یہاں حیدرآباد میں گزارے تھے، اور جس طریقے سے میرے اپنوں نے ہماری مطلب خدمت جس کو کہیں کتنی کیئر کرنا، میں یقین کرے بھول نہیں سکتی۔ اور پھر میرے بہنوئی نے کہا کہ تم بھی تو اس طرح چلتی ہو دوسروں کے ساتھ، تو گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے انسان، پہلے تو تم نے کیا ہے نا۔ میں نے کہا مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ میں نے کیا کیا، مجھے یہ یاد ہے کہ میرے ساتھ کوئی کیا کر رہا ہے، کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے ایک دوسرے کے کام آنا، تو اس لیے وہ تو میری خوشی کی بات ہوئی۔ حالانکہ جب کہ آپ اگر سوچو آپ کسی کے کام آتے ہو تو آپ کو ریٹرن میں اللہ اس کا بدلہ دیتا ہے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کا بھی، جبکہ آپ ماں باپ کا کام کرنا ہمارے فرائض میں شمار ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں اللہ اس کا اجر دیتا ہے۔ تو لازمی اگر کوئی آپ کے لیے اتنا سوچے، میں کہتی ہوں ایک چائے کے کپ پہ مجھے کوئی خرید لیتا ہے کہ باجی ہم آپ کے لیے چائے بنا دیں، تو میں بڑی خوش ہو جاتی ہوں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اللہ جنت نصیب کرے۔ میری آیا ہمیشہ یہی کہا کرتی تھی، انسان کا کام ہمیشہ اس کی عزت کرواتا ہے، کام ہی اچھا لگتا ہے، چمڑی نہیں۔ ہماری زندگی میں بڑی مثال ہے، کم بڑھندوا چمن، تو اس کام کی وجہ سے آپ کا عزت معیار اور رتبہ بھی بڑھتا ہے۔ اور دوسرا، خود کا گریبان انسان کو جھانکنا چاہیے، خود کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے۔ جتنا آپ خود کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے اتنی آپ سے غلطیاں بھی کم ہوں گی، اور غلطیاں کم ہوں گی تو زندگی میں آسانیاں بھی بڑھیں گی۔ بکرا بھی عید کے لیے خریدنا تھا، تو میں بھائی بہنوئی دوسرے بہنوئی ہم لوگ گئے جا کے، ان کو بھی خریدنا تھا، مجھے بھی خریدنا تھا، ہم لوگوں نے مل کے جا کے خریدا۔ اور پھر جو بکرا ہم گھر پہ لائے تو یقین کریں بکروں کو دیکھ کر بچے اتنے خوش ہو رہے تھے کہ بس عید تو لگتا تھا کہ اسی وقت ان کے لیے تھی کہ بکرا ہے۔ اور پھر جو بکرا کٹا تھا تو میں بتا نہیں سکتی کہ جو رونا پیٹنا تھا ہمارے گھر میں، اس کے بارے میں تو بندہ کچھ کہہ ہی نہیں سکتا۔ تو یہ وقت بھی گزرا، یہ ٹائم بھی گزرا اپنوں کے ساتھ، بڑا مزہ آیا۔ یاد رکھیے گا اپنوں سے بڑھ کر دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب 2 برتن ہوتے ہیں تو شور تو رہے گا، لیکن محبت پیار انہی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور جب تک انسان کی زندگی میں تکلیف کا جو ایلیمنٹ نہیں آتا، تکلیف نہیں آتی، برائی اچھائی سب ملا کے جب یہ زندگی گزرتی ہے تو اس کے بعد جا کے پتہ چلتا ہے کہ ہاں لائف یہی ہوتی ہے، اور اس کا مزہ بھی اس کے بعد ہی آتا ہے کہ جب آپ تکلیف سے گزر کے آپ کو جب خوشیاں مل رہی ہوتی ہے تو اصلی زندگی وہی ہوتی ہے۔ سو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔